سورۃ طارق 86 نمبر قرآن پاک ہے، مکیہ 36واں شان نزول ہے، تقریباً تیسرے چوتھے سال کے نبوت کے سال میں نزول ہوا۔ 17 آیات ہیں، ایک رکوع شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے یعنی کہ ستارے طارق۔ طارق کا مطلب طریق سے یعنی کہ راستہ، کیونکہ وہ ایک راستوں پہ چلتے ہیں جس کی وجہ سے ستاروں کا نام بھی طارق ہو گیا، یا اگر اس سے مراد وہ راستے جن پر ستارے چلتے ہیں۔ وما ادراک ما طارق، اور تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے۔ طارق کی تفصیل خود تشریح قرآن نے بیان فرما دی۔ اللہ نے فرمایا النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، یعنی کہ جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے تو اللہ رب العزت نے ان کو سما دنیا پہ نجم ثاقب وہاں پر لگا دیے، جو کہ شیاطین کے پیچھے جاتے اور ان کو بطور مار ان کو ختم کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ طارق یعنی کہ راستوں پر بیٹھے ہوئے وہ نجم ثاقب ہیں جو آسمان کے راستوں پر شیاطین کے لیے ایک روک بن چکے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور پھر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے شیاطین سے کام کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ ان کل نفس، کوئی نفس ایسی نہیں، تمام لما علیہا اس کے اوپر نگہبان ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نفس ہو اس پہ کوئی نگہبان نہ ہو۔ نگہبان حافظ یعنی کہ حفاظت کرنے والا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی حفاظت کرنے والا، یعنی کرامن کاتبین، جو انسان اچھا برا عمل کر رہا ہے وہ اسے محفوظ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو تحریر میں لا رہے ہیں۔ قیامت کے دن مومنوں کو یہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کفار کو بائیں ہاتھ میں، جس کی تفاصیل پیچھے گزر چکی۔ تو اب اللہ رب العزت نے انسان کو کائنات اور انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی کہ آخرت کا تم کیسے انکار کرتے ہو، دوبارہ اٹھنے کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ فَلْيَنظُرْ، بالکل دیکھو، غور کرو، توجہ کرو، سرچ کرو، الانسان، اے انسان، مما خلق، یعنی کہ اے کافر انسان جو دوبارہ اٹھنے کا تو انکار کر رہا ہے، تو اپنے بناوٹ پہ غور کر، اللہ نے تجھے کس چیز سے بنایا۔ خلق من ماء دافق، ایک بہتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی کے ایک ذرے سے، ایک قطرے سے بنا دیا۔ کہاں سے نکلتا ہے وہ؟ یخرج من بین الصلب والترائب، سینے سے، ماں کے سینے سے اور باپ کی پیٹھ سے۔ صلب، باپ کا صلب اور ماں کا ترائب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ان کو ملا دیتا ہے، ملانے کے بعد اس کو ایک مکمل انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اور سنتا دیکھتا روح والا بنا کر اسے دنیا میں لے آتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا جوان کر دیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد موت، پھر قبر میں جاتا ہے، پھر مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جاتا ہے، مٹی کا ذرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، بے شک ہم اس کو اسی طرح واپس کر دینے پر قادر ہیں، یعنی کہ جس طرح پانی کی بوند سے، مٹی سے، اس سے پانی کے قطرے سے، اس سے انسان کی تخلیق کی، اس سے دوبارہ مٹی کے اندر مٹی کر دیا، اسی انسان کو قیامت کے دن دوبارہ رجوع یعنی کہ واپس لوٹانے پہ، انسان کی شکل دینے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بلندی ہے، اس کا حکم ہے، اس پر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ چھپی باتیں اس دن ظاہر ہو جائیں گی، جو چھپ کر کرتے ہو تبلا، ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہاں پر بلا کے میں نے، تبلا کے میں نے بھی ظاہر ہو گئے کہ ظاہر کر دینا، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تبلا یا بلا، تو وہاں پر اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ظاہر کر دیتا ہے اس کے اعمال کو۔ تو یہاں پہ بھی یہی لفظ تبلا ہے، یوم، اس دن تبلا، ظاہر کر دی جائیں گی، السرائر، چھپی ہوئی باتیں، جمع کا صیغہ۔
فما لہو من قوت ولا ناصر، تو آدمی کے پاس اس ٹائم کوئی قوت ہوگی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دوسرا خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی قدرت، کوئی قدیر نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی اس کی کھوٹیاں کھریاں کرنے والا، کوئی اس کا جس نے ہاتھ چوما پکڑ کے جہنم سے جنت میں لے جانے والا نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی دافع البلا، کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی۔ اللہ نے واضح کر دیا ایک لفظ کے اندر، فما لہو، فما لہو، اس کے لیے، لاہو، اس کے لیے، من قوت، نہ کوئی قوت ہوگی، ولا ناصر، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی کھوٹیاں کو کھری کر سکے گا، نہ کوئی غوثیت کر سکے گا، نہ کوئی قطبیت کر سکے گا، نہ کوئی رازق ہوگا، نہ کوئی مالک ہوگا، نہ کوئی خالق ہوگا، نہ ہی کوئی، جتنے بڑے سے بڑے انہوں نے نام بنائے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب واحد کی ذات ہوگی، وہی رب العز و جل اس دن فیصلے کرے گا، اور اس کے سوا کوئی کسی کو فائدہ نفع نقصان نہیں دے سکے گا، اور نبی بھی شفاعت اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، اور قول سچی بات کی گواہی دیں گے، یعنی کہ توحید کی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم جو کہ لوٹانے والا ہے۔ آسمان میں کیا چیز جاتی ہے جس کو وہ لوٹاتا ہے؟ ظاہر ہے باپ بن کے پانی جاتا ہے اور اس کو وہ لوٹا کر بارش کی شکل میں بھیج دیتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتَ الصَّدْعِ، اور زمین جو اس سے کھلتی ہے۔ کس سے کھلتی ہے؟ ظاہر ہے بارش سے کھل جاتی ہے، بیج اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس کو بیج سے کھل جاتی ہے، اور بیج جو ہے کومپل کی شکل میں باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ حیات پا کر باہر نکل آتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو دوبارہ آسمان پر لے جانے اور واپس لانے پر قادر ہے، جو زمین کی کھیتی کے اندر ایک بیج کو پورا درخت بنا دینے پر قادر ہے، اور اس درخت سے دوبارہ بیج بنانے پر قادر ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ انسان کو اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ وہ اسے دوبارہ اٹھا دے، اور اس دن کوئی قوت اور کوئی مدد کے کام نہیں آئے گی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن جو ہے فیصلے کی بات ہے، کھری بات ہے، اور ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ حق ہے۔ اور وہ لوگ اس کو مذاق اور استہزاء اور ہزل میں لیتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، وَمَا هُوَ بِالْہَزْلِ، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے، برے اعمال کرتے رہے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قول فصل ہے، یہ بات ہو چکی ہے، یہ مقرر ہو چکی ہے۔ اِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا، یہ کافر جو تھے اپنے قید کرتے تھے، اپنے مکر کرتے تھے کہ حضور کے ساتھ استہزاء کرتے رہو، مذاق کرتے رہو، ان کو ان باتوں میں الجھا کے رکھو، اور توحید کی طرف نہ آنے دو، بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کی طرف نہ منع کرنے دو، کیونکہ وہ نہ نافع تھے، نہ زار تھے، نہ ہل سکتے تھے، نہ جل سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، اور یہ ان کو نافق اور کھوٹیاں کھریاں کرنے والے اور مشکل کشا اور دافع البلا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عقید و قیدا، یہ بھی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، یعنی کہ ان کو جو ڈیل دی ہوئی ہے وقت ختم ہو جائے گا، انہوں نے مرنا ہے، ان کو موت آ جائے گی، اور شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمَّهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی بیان فرما دیا، اگر یہ نہ بھی بیان فرماتا تو ان یکیدون کیدا و عقید و قیدا کہ مفہوم واضح تھا، ظاہر تھا، بالکل مبین تھا، تبیان تھا، اور بالکل قول فصل تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کر کے کہا، اور یعنی کہ ماہل الکافرین، کافروں کو مہلت دو، امہلہم رویدا، انہیں تھوڑی سی مہلت دو، یعنی کہ ان کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، جس میں انہوں نے نیک اعمال کرنے تھے اور جنت میں جانا تھا، قرآن کو ماننا تھا، سنت کو ماننا تھا، توحید کو ماننا تھا، بدعات سے بچنا تھا، شرک سے بچنا تھا، کفر سے بچنا تھا، بت پرستی سے بچنا تھا، پیر پرستی سے بچنا تھا، مردہ پرستی سے بچنا تھا، مزار پرستی سے بچنا تھا، گائے پرستی سے بچنا تھا، اور یہ چاند، سورج، ستارے اور ان تمام کائنات کی چیزوں کی جو ہے نا عبادت کرنے سے بچنا تھا۔ اس ٹائم تو انہوں نے سارا بالحزل
ہنسی کے اندر اڑا دیا، مذاق کے اندر اڑا دیا، استہزاء کرنے میں اڑا دیا، انبیاء کا استہزاء کرتے رہے، علماء کا استہزاء کرتے رہے، علماء راسخین کا استہزاء کرتے رہے، اہل توحید کا استہزاء کرتے رہے، بلکہ جیسے پیچھے صورت میں گزرا کہ ان کو وہ جہنم کے یعنی کہ انہوں نے خود ساختہ جو بنائی ہوئی تھی آگ، اس کے اندر وہ ڈالتے رہے، اصحاب الاخدود بنے رہے، فرعون بنے رہے، نمرود بنے رہے۔ آج ان کا فیصلہ ہوگا اور ان کو جیسے کہ سورۃ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ ان کے سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر فرشتے سیدھا جہنم رسید کریں گے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کو ڈھیل دو کیونکہ یہ ڈھیل ان کے لیے مزید عذاب کا سبب بنے گی، اَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت یعنی کہ موت کے وقت تک ملی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر اس کا مکمل اختتام ہو گیا۔ اب انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کو بھی اس کے ساتھ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ 87ویں اس کا نمبر ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، 8واں شان نزول ہے، یعنی کہ ابتدائی سال کے اندر ہی اس کا نزول ہو گیا۔ 19 اس کی آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند ہے، یعنی کہ اللہ ہی اللہ کرو۔ اللہ جی، اللہ کون؟ خلق و سوا، جس نے تخلیق کیا اور بنایا، انسان کو بنایا، کائنات کو بنایا، ہر چیز کا خالق یعنی خالق وہ ہے، فسوا اس کو بنانے والا وہ ہے، مدبر الامر وہ ہے، مالک وہ ہے، رزق کا نظام اس نے بنایا، رازق وہ ہے، رب وہ ہے، مومنوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، رحمان اور رحیم وہ ہے، کافروں کو عذاب دیتا ہے، ذی العقاب ذی انتقام وہ ہے، اور اللہ نے قادر وہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ والذی قدر فہدی، اسی نے اندازے پہ بنایا اور ہدایت دی، یعنی کہ ہادی وہی ہے، والذی اخرج المرعی، اسی نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا، بالکل ہرا چارہ ہوتا ہے گائے جانوروں کے آگے ڈالتے ہیں، وہ نہیں کھاتے، منہ مار کے چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں دوسرے دن بالکل سیاہ خشک ہو جاتا ہے، کسی چیز کے قابل نہیں رہتا، جانور تک اسے منہ نہیں لگاتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اپنے رب کا نام لو، اسی نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اسی نے تمہیں بالکل ٹھیک بنایا ہے، اسی نے تمہارا اندازے بنایا، اسی نے تمہیں ہدایت دی، اسی نے اس چارے کو نکالا تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے خوراک، اور اس کے بعد اس کو کیسے سیاہ کر دیا۔ دنیا کی زندگی بھی بالکل اس طرح خاتمہ ہو جائے گی۔ اپنے نبی کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرمایا سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، یعنی کہ اب جو قرآن نازل ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے جبرائیل علیہ السلام کی وسعت سے، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی کہ قرآن آپ نہیں بھولیں گے، باقی اپنے انسان ہونے کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں جیسے انسان سے کوئی چیز غفلت ہو جائے، بھول جائے، وہ بھی الا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو وہ کروا دے گا آپ سے، تاکہ آپ پتہ چل جائے کہ بطور انسان، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا فلا تنسا، قرآن تو آپ بھولیں گے نہیں، سنقرئک فلا تنسا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ سے اس کی تکمیل کر دی کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کوئی چیز بھول بھی سکتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا، اہل تشریع کا بھی، جو کہتے ہیں جی حضور بھولتے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ الا ماشاء اللہ، اللہ اگر چاہے تو، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے جو کہ جہر کھلی بات کرتے ہیں یا چھپا کر بات کرتے ہیں، کافر یعنی کہ جو چھپا کر باتیں کرتے تھے آپ کے خلاف، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی کہ ابھی آپ نے ابتدا کی ہے وہی کی، آپ کی مخالفت میں بڑی شدت ہے، آہستہ آہستہ یہ شدت کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یہ تو ساحر ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اس کی تو بات ہی نہ کرو، چھوڑو یار کوئی اور بات کرو، یہ تو بس توحید کے بارے میں کہتا رہتا ہے، یہ تو شرک سے منع کر رہا ہے، یہ تو بت پرستی سے منع کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آگے آپ کے لیے آسانی آ جائے گی، آپ کی یہ جو مشکلات ہیں کم ہو جائیں گی، آپ کی جو خلاف یہ لوگ باتیں کرنے والے ہیں کم ہو جائیں گے۔ فذکر، تو یہ غور کرو، نصیحت کرو، ان نفعت الذکریٰ، نصیحت جو ہے نفع کا کام دیتی ہے، یعنی کہ جو مومن ہوں گے، جو عزل الہی سے مومن ہوں گے، جب ان کو نصیحت کی جائے گی تو وہ ایمان کی طرف آ جائیں گے، توحید کی طرف آ جائیں گے، شرک سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے۔ تو اللہ نے کہا سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے جو بڑا بدبخت ہوگا دور رہے گا، یعنی کہ جو شکی ہیں
وہ قرآن سے دور ہیں. اشک شکینی کا اشکا کا یعنی کہ سب سے بڑا، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے کہ شکی سے اشکا یعنی کہ شکیوں میں بھی سب سے بڑا. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا یہ ترجمہ کیا، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا. اللہ زی کون یسلا نار الکبرا، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا یعنی جہنم میں جائے گا. شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے، بدعت کرنے کی وجہ سے، کبائر کرنے کی وجہ سے، قرآن اور سنت کا انکار کرنا، تکذیب کرنا، استہزاء کرنا، نبی کا انکار کرنا، وحی کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا. یہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اشقا جو ہوں گے یہ بدبخت ہو گئے اور جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے قیامت کے دن بڑی آگ میں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس کے اندر پھر موت نہیں ہوگی، بس اس کے اندر عذاب ہی عذاب ہوگا، نہ مرے گا بندہ نہ زندہ ہوگا. جب اس کا گوشت سارا آگ کی وجہ سے گل جائے گا، اللہ رب عز و جل اس کو دوبارہ درست فرما دے گا اور پھر وہی عذاب. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلا من تزکا، جس طرح وہ اشکا مبالغہ کا سیدھا، اسی طرح افلا یہ مبالغہ کا سیدھا کہ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا، اس نے بھلا پالی. من تزکا جو صاف ہوا، ستھرا ہوا. کس چیز سے صاف ہوا؟ شرک کی نجاست سے صاف ہوا، بالکل کبائر کی نجاست سے، گناہ کی نجاستوں سے، یعنی کہ وہ پاک ہو گیا، وہ توحید پر آ گیا، وہ اللہ واحد کو اس نے پکارنا شروع کر دیا، اللہ واحد کی عبادت شروع کر دی، غیروں کو پکارنا ختم کر دیا، بتوں کو پکارنا ختم کر دیا، مردوں کو پکارنا ختم کر دیا، اللہ کے سوا کسی کو غوث کسی کو داتا ماننا ختم کر دیا. اور قد فلا بے شک وہ پاک ہو گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، وذکر اسم ربہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا یعنی کہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اللہ کیا، فصلی نماز پڑھی. بل تو سرون الحیات دنیا، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کہتے ہیں بس دنیا کی زندگی یہاں ہی ہمیں مال اور بنون ملے ہوئے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہم نے مرنا نہیں ہے، مر بھی گئے تو اٹھنا نہیں ہے، اگر اٹھ بھی گئے تو ہمیں وہاں پہ بھی مال اور بنون ملیں گے. اسی طرح ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ احسان ادھر بھی کرے گا، نعمتیں ادھر بھی عطا کرے گا. اس لیے وہ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، دنیا کی زندگی کی طرف ہی توجہ کرتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو بدعتی لوگ ہیں، بل تو سرون الحیات دنیا، ہرگز نہیں، یہ تو دنیا کی زندگی کو، یہ قریب کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس سے خیر بہتر بھی ہے، وہ ابقیٰ اور باقی رہنے والی. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی، یہ آج 40-50 سال عمریں ہماری ہو چکی ہیں، 10 سال اور ہوں گی، ہو سکتا ہے 10 منٹ ہی ہوں. تو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، نیک اعمال ہوں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، برے اعمال ہوں گے سیدھے جہنم میں جائیں گے. کوئی ایصال ثواب نہیں ہوگا، کوئی بیچ میں شارٹ کٹ نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر جو ہے نا داتا نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ غوث نہیں ہوگا، کوئی کھوٹیاں کھریاں نہیں کرے گا، کوئی مشکل کشائی نہیں کرے گا. اللہ کے حضور بالکل سامنے بندے نے کھڑا ہونا ہے. نیک اعمال ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے نا نام اعمال آ جائے گا، برے ہوں گے تو ان کے الٹے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ جو باتیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان فرمائی ہیں، جو اس صورت میں بیان فرمائی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لفی صحف الاولیٰ، ان اس میں شک نہیں کہ ھذا لفی صحف الاولیٰ، جو پہلے جو صحیفے گزر چکے ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے یہی بات بیان کی ہے کہ جو پاک ہوگا، جو ستھرا ہوگا، وہ جو ہے نا فلاح پا جائے گا. جو اللہ کا نام لے گا، جو نماز پڑھے گا، جو دنیا کی ترجیح نہیں دے گا، جو آخرت کو ترجیح دے گا، جو اس کے لیے خیر ابقا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ واحد کے خط بیان کرے گا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہادی ہے، اللہ ہی نے انسان کے لیے رزق بنایا، اللہ ہی نے جانوروں کے لیے رزق بنایا. یہ ساری باتیں کہ فذکر کے ان کو جو ہے نا نصیحت کرو، یہ ان کو نصیحت کرے گی، آسانی ہے، یعنی کہ آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، یعنی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جیسے اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو قرآن کے اندر جو باتیں آئی ہیں، یہ صرف قرآن میں نہیں آئیں، پہلے تورات میں بھی آ چکی ہیں، انجیل میں بھی آ چکی ہیں، زبور میں بھی آ چکی ہیں، صحف ابراہیم میں بھی آ گئی ہیں، صحف موسیٰ میں بھی آ گئی ہیں. اور ادھر یہاں پہ بالکل تحقیق کے ساتھ، اتنا تحقیق کے ساتھ ہے، لام دوبارہ تحقیق کے ساتھ ہے کہ بے شک یہ صحیفے اولیٰ میں موجود ہیں، موجود ہیں، اس میں شک ہی نہیں.
صوف کون سے صحیفے؟ صحیفوں کی جمع صوف، یعنی کہ بہت سارے صوفے، ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے صحیفے ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ ان میں بیان کر چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔